الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، آج کا سالانہ اہتمام استاذ العلماء یادگار اسلاف عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد عبداللطیف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سالانہ عرس پاک کے حوالہ سے منعقد کیا گیا۔ میرے برادر مکرم استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ المدنی الطاری زیدہ شرفہ، آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا اور ہر سال کی طرح تقریباً میرے خیال میں حضرت قبلہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چلم سے لے کر اب تک صرف میری ایک غیر حاضری ہے، تو یہ سالانہ کتنے عرس ہو گئے؟ آج 9واں سالانہ عرس ہے۔ عبداللہ بھائی عبید اللہ بھائی ان کی محبت اور شفقتیں ہیں کہ میرے جیسے ادنا سے طالب علم کی یہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں میرے مسلک کے عظیم علماء تشریف فرما ہیں، یقینی طور پر ہر اعتبار سے مجھ سے سینئر شخصیات تشریف فرما ہیں، سادات تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے بزرگ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو الخیر محمد اللہ بخش سیالوی صاحب حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے جو مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرمایا۔ حاضرین کرام، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی یہی لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کا ذکر فرمایا۔ میں بالکل مختصر خلاصہ عرض کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کے لیے خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ آپ گھر سے چلیں، مچھلی پکا لیں، تیار کر لیں، کھاتے جائیں اور میرے بندے کی تلاش میں نکلیں، اس کو تلاش کرتے جائیں۔ جہاں دو دریا اکٹھے ہوں گے، دو سمندر کہہ لیں اکٹھے ہوں گے، وہاں میرے یار کا ڈیرا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون، ان کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے تو مختصر یہی ہے کہ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے تو یوشع بن نون کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے روٹی والا ڈبہ کھولا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تو وہ جو مچھلی تھی جو راستے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ کھایا جا چکا تھا، پوری نہیں تھی، ادھوری تھی۔ جب یوشع بن نون نے ڈبہ کھولا وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دیتی۔ اب یہ علامت رب نے بتائی تھی کہ جس جگہ پہ وہ جو مچھلی آپ لے کر جائیں گے وہ زندہ ہو گئی، سمجھ لو میرے یار کا ڈیرا وہاں ہے۔ یعنی یہ رب نے بتایا جہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے وہاں اللہ کے پیاروں کے ڈیرے ہوئے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی میں یوں کہہ لوں کہ جہاں ادھوری مچھلی زندہ ہو جائے وہاں رب کے یار رہتے اور بستے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے جس جگہ پہ اللہ کے یاروں کا ڈیرا ہو وہاں صرف مردہ جسم ہی زندہ نہیں ہوتا بلکہ مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہاں مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام کی تلاش میں تھے، وہاں مچھلی زندہ ہو گئی۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون یہ بتانا بھول گئے۔ سفر آگے شروع ہوا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ فرمایا وہ روٹی والا ڈبہ لاؤ یار، پتہ نہیں آگے کتنا سفر کرنا ہے، تو چلو کھانا تو کھا لیں۔ تو فوراً ان کو یاد آ گیا، بھول گئے تھے، کہا وہ تو میں بھول گیا، اور مچھلی کا ذکر کرنا نسبت شیطان کی طرف کی۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، اس کا ذکر مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ وہ مچھلی جو ہم لے کر نکلے تھے، جہاں پیچھے ہم نے پڑاؤ کیا، آپ سو رہے تھے، میں نے کھانے کے لیے ڈبہ کھولا، وہ تو زندہ ہو کے وہاں چھلانگ لگا گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتایا کیوں نہیں کہا؟ عرض کیا حضور میں بھول گیا تھا۔ فرمایا چلو واپس چلو۔ عرض کی حضور اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہوگی، ہم واپس جائیں گے ہمیں ملے گی تو نہیں۔ فرمایا کہ ہم مچھلی کی تلاش میں نہیں بلکہ ہماری منزل ہی وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں۔ تو انہی قدموں کے نشانوں پر آپ واپس تشریف لائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے تو پھر انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ اگر سبحان اللہ نہ آتی ہو نہ ساتھ والے سے سن کے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، جو اگلے الفاظ اس کا تعارف جو رب فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے اس بندے کو پایا آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کی تھی۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، رحمت بنایا نہیں تھا، کہا رحمت عطا کی تھی۔ بڑا فرق ہے نا جملوں میں، علماء موجود ہیں اور میرے لیے یہ تمام قابل احترام ہے اور استاذ شخصیات موجود ہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، میں نے اس کو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی، رحمت بنایا نہیں۔ بنانے میں اور عطا کرنے میں فرق ہے۔ اچھا ان کو رحمت کا
خاص حصہ عطا کیا، اس بندے کو پایا۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، میں نے ان کو علم لدنی یعنی پردے کا علم عطا فرمایا۔ جس بندے سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پردے کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ علم کیسا ہے دیکھیں نا، قرآن کریم کے اندر علماء بیان کرتے بھی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے انبیاء کے علوم کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کا ذکر فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو قلم و کتابت کا علم عطا فرمایا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا ذکر، بات لمبی ہو جائے گی، میں بالکل شارٹ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر، کسی کو پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا، کسی کو پردے کا علم عطا فرمایا، کسی کو زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی علوم اور کئی شانیں بیان کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی گئی، آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی، علم کے 10 حصے کیے، 10 میں سے 9 حصے اکیلے نوح کو عطا فرمائے، 1 حصہ کل مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ سخاوت کے 10 حصے تخلیق فرمائے، 9 حصے اکیلے ابراہیم کو عطا کیے، 1 پوری مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ خوش آوازی کے 10 حصے تخلیق فرمائے، 9 اکیلے داؤد کو عطا فرمائے، 1 کل کائنات میں تقسیم فرمایا۔ اور 10 حصے حسن کے تخلیق فرمائے، 9 حصے اکیلے یوسف کو عطا فرمایا، 1 حصہ کل کائنات میں تقسیم کیا۔ اب شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ حصے تو بیان کر دیے، حضور کا اس میں ذکر نہیں آیا۔ اگر 9 حصے یوسف کے پاس تھے تو حسن کے حصوں میں سے حضور کے پاس کیا تھا؟ اگر 9 حصے سخاوت کے خلیل کے پاس تھے اور 9 حصے خوش آوازی کے داؤد کے پاس تھے، 9 حصے علم کے جناب نوح کے پاس تھے، تو پھر حضور کے پاس کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ میرے امام نے کہا سب کے لیے گنتی اور حد بندی کر دی گئی۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو تیرے تو وصف عیب تناگی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ آپ دیکھیں نا، حد بندی موجود ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا موجود ہے، حد مقرر کی گئی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ حد مقرر ہے۔ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ حد مقرر ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا حد مقرر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں حد مقرر نہیں ہے۔ ذرا کہیے نا سبحان اللہ، اس میں حد مقرر نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو نبوت کے حوالے سے وقت مقرر، علاقہ مقرر، قوم مقرر۔ میرے نبی کی باری آئی، میرے امام نے کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، زمانے بدلے ادیان بدلے، کلمے بدلے شریعتیں بدلی، زمانے بدلے، قرن زمانہ قرنوں زمانے کی جمع، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی شان و عظمت مقام و مرتبہ۔ اب خضر علیہ السلام، ان کی شان یہ ہے کہ جناب خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی بھی عطا فرمایا اور خاص رحمت عطا فرمائی۔ یہیں سے میں نے سٹارٹ لیا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ خاص رحمت عطا فرمائی۔ اب جو کچھ خضر علیہ السلام کو ملا رحمت اور علم، موسیٰ علیہ السلام وہی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ادھر بھی رسول ہیں اور اولو العزم رسول ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس علم کو دیکھنے کے لیے آئے کہ جو شان اللہ نے خضر کو عطا کی وہ شان کیسی ہے۔
خوش ہو کے آپ تشریف لائے تو پھر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو عنایات اللہ کی آپ پر ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا اس کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ جو کام میں کروں گا آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں۔ کہا جی آپ مجھے موقع دیں، مختصر اس کو بھی مختصر کر دوں۔ جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بڑی خوبصورت تھی، اور پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی طرف دیکھا تو اس میں نقص ڈال دیا، عیب ڈال دیا، اس کو عیب دار بنایا، تو ایک پھٹے کو کھینچا، کشتی پھر ڈولنے بھی لگ گئی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی خوبصورت کشتی اس میں نقص ڈال دیا، عیب دار بنا دیا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے جو کام کرنے ہیں، جو میری ڈیوٹی ہے، آپ نے اس پہ صبر نہیں کر سکنا، آپ اس پہ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے مزید مہلت دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دوسرا موقع آیا، بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کر دوں، لغت میں خضر تین طرح آیا ہے، خضر، 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 ٹھیک ہے، جیسے بھی پڑھ لیں، اور یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے، بلکہ آپ کا لقب ہے، کنیت آپ کی ابو العباس ہے، یہ آپ کا لقب ہے، خضر، خضر یا خضر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جہاں آپ بیٹھتے یا نماز پڑھتے زمین خشک اور بنجر بھی ہوتی، نیچے سے سبزہ ہوگا، اور آپ کا نام ہے بلیہ بن ملکان۔ اور مفسرین نے فواجد عبدا من عبادنا اس آیت کے تحت لکھا کہ جو بندہ خضر علیہ السلام کا نام لقب کے ساتھ یاد رکھے گا، ابو العباس بلیہ بن ملکان، جو بندہ یہ ہمیشہ نام یاد رکھے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ اب دوسرا موقع، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بچے کو آپ نے قتل کیوں کیا ہے؟ ظاہری طور پر میں دیکھ رہا ہوں، نہ اس نے ہمیں کچھ کہا، نہ برا کہا، نہ ہم پہ کیچڑ اچھالا، نہ ہمیں پتھر مارا، نہ ہمیں گالی دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو میں کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں۔ پھر ایک موقع اور مل گیا، ایک گاؤں میں داخل ہوئے، ایک بستی تھی، شہر تھا، وہاں داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے شام کا وقت تھا، دروازے بند، ساری رات اللہ کے پیاروں نے باہر گزاری۔ پھر صبح اندر داخل ہوئے تو اہل علاقہ نے میزبانی قبول نہ کی، نہ چائے پوچھی، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا۔ ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہاں اعتراض کیا، کہا کہ جناب انہاں سانو روٹی نہیں پوچھی، تسی انہاں دیاں کداں سیدھیاں کرن لگ گئے ہو، بھی بغیر مزدوری تے اجرت۔ آپ نے فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، تہاڈا راہ وکھرا تے ساڈا راہ وکھرا۔ اب وہ جو تین کام میں نے کیے جو ظاہری طور پر آپ کو مناسب نہ لگے، ان کا جواب سنتے جائیے، پھر آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ نمبر ایک، میں نے کشتی کو عیب دار اس لیے بنایا کہ جب میں کشتی میں سوار ہوا تو میں نے سمندر کے دوسرے کنارے پر دیکھا ایک ظالم بادشاہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ او سونیاں کشتیاں کھوریا سی، میں ارادہ کیتا وے انہوں عیب دار بناواں تاکہ ایدی کشتی بچ جائے، کیونکہ جب میں اس میں تھا تو میں نے جب اس کنارے پر دیکھا بادشاہ کی نیت کو جان گیا، تو میں نے ملا کے گھریلو حالات کی طرف دیکھا، اس کشتی کی انکم پہ صرف ایک چولہا نہیں جل رہا بلکہ کئی چولہے جل رہے ہیں۔ میں نے اس کو بچانے کے لیے عیب بنا دیا۔ اب پتہ یہ چلا اللہ کا پیارا بیٹھا اس کنارے پہ ہو، خبریں دوسرے کنارے کی رکھتا ہے۔ میں ظاہر ہے میں شعر پڑھا تھے تسی تاں ہی سبحان اللہ کو، ذرا ایک قرآنی واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، توجہ نہ۔ بیٹھا اس کنارے پہ، خبر دوسرے کنارے کی، یہ بھی جانتا ہے کہ اس بادشاہ کے دل میں کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ بھی جانتا ہے، اور پھر یہ بھی جانتا ہے جس کی کشتی ہے اس کے گھریلو حالات کیا ہے۔
یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، میں آپ کو کسی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، بچے کو قتل کیا، کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا، میں نے اس کا مستقبل فیوچر پڑھا ہے، کل نہیں، مستقبل آن والے زمانے وچ۔ ہون بچہ مومن ہے، مومنہ دا پتر ہے، جدو جوانی چڑھے گا کافر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں مولوی پورا قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نبی کو کل کا نہیں پتا۔ میں تو ختم نبوت کے تاجدار کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو خضر علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا ماتھا پڑھا، جب یہ جوانی چڑھے گا یہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے ماں باپ کی طرف جب دیکھا، وَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اکلوتا بیٹا ہے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس کی محبت کی وجہ سے وہ بھی کافر ہو جاتے، اس لیے میں نے سوچا اس کو جوانی چڑھ نہیں ہے۔ اب یہ اپنا اختیار بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو علم اللہ نے عطا کیا آپ کو تو پتہ چل گیا، اس کے ماں باپ کو تو نہیں پتا کہ جوانی چڑھے گا کیا ہوگا، ان کا تو اکلوتا تھا، پھر ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے بات کر لی ہے، اس کے نعم البدل میں اللہ سے ایک بیٹی لے کے دوں گا۔ یہ جوانی چڑھتا تو رب سے دوری کا سبب بنتا، میں ایسی نیک پاک اولاد لے کے دوں گا جو رب سے دوری کا سبب نہیں بنے گی بلکہ رب کے قرب کا سبب بنے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں پھر وہ لڑکی پیدا ہوئی، جوانی چڑھی، ایک نبی کے نکاح میں گئی، اس کے پیٹ سے نبی پیدا ہوا۔ تواڈی الٹرا ساؤنڈ مشین تے دس دیئے جدو بچہ پیٹ ہی چوگے تو کدی کدی ہوتی رپورٹ بھی غلط ہے، ابھی بچی پیدا ہی نہیں ہوئی تو خضر اس کے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اور پھر نمبر 3، توجہ رکھیے، نمبر 3، جس بستی میں وہ داخل ہوئے، جس بستی میں وہ داخل ہوئے یا شہر میں داخل ہوئے، وہاں جس دیوار کو سیدھا کیا گیا، اس دیوار کے بارے میں آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اس دیوار کے نیچے اس شہر کے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، میں نے دیوار اس لیے سیدھی کی تاکہ یہ سیدھی ہو جائے، اگر گر گئی تو ان کا خزانہ جو مال ہے یتیموں کا وہ کوئی غصب نہ کرے، تو وجہ یہ تھی ان کا خزانہ میں نے بچایا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیموں کا بابا نیک تھا، والد نہیں میں نے کہا، بابا کہا ہے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں 7ویں پیڑھی پہ کوئی بزرگ گزرا تھا وہ نیک تھا۔ آج تک مولوی آکھدے نے کہ جڑا بندہ مر جائے وہ فائدہ نہیں دیندہ، بھئی قرآن تے دس رہا ہے بھامے بابا 7ویں پیڑھی تے نیک ہوئے 7ویں پوچھ تک فائدہ دے رہے۔ او جڑا مرزا جیل میں یادا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہا جڑا بابا رب قرآن اچ بیان کیتا ہے، ذرا ایدہ فیصلہ تے کر، اے بنی اسرائیل دا بابا سی، تے جڑا بنی اسرائیل دا بابا ہوئے او دی یہ شان ہے، تے جڑا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت مصطفیٰ بھی جڑا بزرگ ہوئے، رب نے انہوں کتنی شان اور عظمت عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیر سیال، پیر سیال، تو زمین کے نیچے کی خبر، بچے کے مستقبل کی خبر، بچی جو پیدا ہی نہیں ہوئی اس کے مستقبل کی خبر، سمندر کے اس کنارے بیٹھ کے دوسرے کنارے کی خبر، بادشاہ کی نیت کی خبر، ملا کے گھریلو حالات کی خبر۔ میں نے کہا یا اللہ اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آتیناہو رحمتا من عندنا، میں نے خضر کو رحمت عطا کی۔ میں نے کہا جس کو رحمت عطا کی اس کی اتنی شانیں، تو جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہو، اس محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ سن ڈالا کتے بات
تھوڑا جی آواز میں میرے نال چلاؤ، میں نے پتا ہے اندر مشکل ہوندی ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ہن میں چلو ادھا گھنٹہ اوکھا سوکھا ٹپا ہی لیا ہے، اپنی مرضی نال کر لی، ہن ذرا تہاڈی مرضی بھی کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ علماء موجود ہیں، میرا جی تو چاچا میں چاہتا ہے ایک ایک کا نام لوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، سب سے چھوٹا ہوں، یہ بڑے ہونے کی وجہ سے دست شفقت میرے سر پہ رکھتے ہیں، سادات تشریف فرما ہیں، علماء میرے کلاس فیلوز بھی ہیں، منیر شاہد صاحب ہیں۔ بہرحال یہ تو مجھے دعا دے رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کیا بات ہے، باقی میری ڈیوٹی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلار نبی، حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو کچھ عطا کیا اس کی حد بندی بیان فرما دی، وہ مقام و مرتبہ بیان ہو گیا۔ قاری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، نہ علم کا دائرہ محدود رکھا، نہ میرے نبی کو نبوت و رسالت کے وقت کے حوالے سے محدود رکھا، نہ میرے نبی کا زمانہ محدود، نہ وقت محدود، بلکہ ہر نبی کو محدود رکھا۔ کوئی بنی اسرائیل کے لیے، کوئی قوم لوط کے لیے، کوئی قوم نوح کے لیے، کوئی قوم عاد کے لیے، کوئی قوم مدین کے لیے، کوئی قوم سمود کے لیے۔ باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، فرمایا قل، اے پیارے اعلان فرمائیے، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نہ علاقہ محدود، نہ وقت محدود۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے تقریباً جو کلمہ ابو بکر و علی نے مل کے پڑھا، آج بھی کلمہ مصطفیٰ کا، دین مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کی، نعرے مصطفیٰ کے، ہر نبی کے بعد اگلا نبی آیا، رسول کے بعد اگلا رسول آیا۔ ایک علاقے میں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث،
تین رسول آئے، جب میرا نبی آیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تاج ختم نبوت بنایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء خاتم خاتم الانبیاء تیری، خاتم الانبیاء تیری یار بابے خادم حسین رضوی دا پڑھایا سبق نہیں جلدی بھول گئے ہو تو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پڑھیے ذرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا مہمان تشریف لا رہے ہیں، ان کو راستہ دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہماری آج کی بزم کے چیف گیسٹ علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ تشریف رکھے جی، سب سے ملاقات۔ حضرت کا حکم ہے سارے آپ تشریف رکھیں، حضرت کی طرف سے حکم ہے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ جی تمام آپ تشریف رکھیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بار سب مل کے دوبارہ پڑھیے، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ توجہ رکھیے نا، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ نے جن نبیوں رسولوں کو عظمت کے تاج عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائی، نبوت کے تاج جن کے سروں پہ سجائے، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن ذرا دیکھیے جناب آدم کو عظمت عطا فرمائی، لیکن جب اللہ سے مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا ربی اسألوک بحق محمد، کیڑے چکر ہی پہ گئے، سبحان اللہ، میرے نبی کا وسیلہ مانگا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو تمام نبیوں میں میرے نبی کے بعد تمام نبیوں رسولوں میں افضل، اولو العزم رسولوں میں ابراہیم میرے نبی کے بعد افضل، کئی نبیوں کا باپ بیت اللہ کی تعمیر، اپنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد، تمام آزمائشوں میں پورے نمبر لینے کے بعد، جب خالق نے فرمایا خلیل پہلے ہم منواتے رہے، آپ مانتے رہے، اب آپ مانگیں گے ہم عطا کریں گے، خلیل نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی ربنا
وبعث فیہم رسولا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب توجہ کریے بس مختصر. خلیل بھی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں جن کو عظمت کے تاج عطا ہوئے. کہیں موسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ. کہیں جناب عیسیٰ اپنی قوم کو جمع کر کے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. تاجاں تختاں والے آقا تیری کرن غلامی. پیر پیغمبر غوث کلندر آقا تینوں کرن سلامی. حسن تیرے تو صدقے جاور کی مصری کی شامی. نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی. جو شان و عظمت اللہ نے میرے معبود کو عطا فرمائی. گفتگو ختم ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کی امت کا ولی ہو. آج غوث اعظم کا نام جس دیکھ کے ساتھ جڑ جائے کہتے ہو یہ تو حرام ہو گئی. بنی اسرائیل کی امت کے ولی کی گائے کے ساتھ قرآن کے پہلے 2.5 پارے جڑ گئے. اس کے بارے میں کیا کہو؟ بنی اسرائیل کی امت کے ولی جس غار میں ٹھہرے دروازے پہ کتا صرف بیٹھ جائے تو اللہ اس کے بیٹھنے کا سٹائل بھی قرآن کی زینت بنا دے. قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی ہو. ادب یہ باب تشہی کوئی نہیں. میں کہا سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا تو پھر جن اٹھا تھا کہتا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. میں لے کے آؤں گا اپنے مقام سے. اٹھئے مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا. 2 مہینے کا سفر آپ صرف اٹھ کے دکھائیے تو تخت آ جائے گا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سلیمان آکھیا بے جائے بدتمیزہ. وہ فرماندے سن کیونکہ دیو سی نا تے دیو جتھے بھی ہوئے بدتمیز ہوندا. انہوں نہیں پتا ہوندہ نبی نال گل کیویں کرنی یا نبی دی گل کیویں کرنی. فرمایا بہ جا. کوئی اور اٹھے. مجھے یوں لگتا ہے 2 مہینے کا سفر جن نے تو صرف اتنا کہا تھا اٹھ کے دکھائیے تو منگوا لیتے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے جناب سلیمان کی نگاہ مرزا جیلمی جیسے کئی دجالوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ جنوں کی طاقت تو مانیں گے لیکن ولیوں کی طاقت کا انکار کریں گے. فرمایا کوئی ولی اٹھے تو رب کا قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. الکتاب نہیں من الکتاب. کتاب سے کچھ جاننے والا جس کتاب سے وہ کچھ جانتا ہے وہ بھی الکتاب نہیں وہ بھی من کتاب ہے. کچھ سے کچھ جاننے والا کہتا ہے انا آتی کبھی میں لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آنکھ بند کر کے کھولیں بلکہ آپ عادت کے مطابق تبن اپنی پلک جھپکیں گے اوپر والی نچلی سے بعد میں جڑے گی. میں کھلی آنکھ لے کے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ. سلیمان نے پلک جھپک کے دیکھا تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود. جو لایا ہے وہ گیا بھی نہیں. جو لینے گیا وہ گیا بھی نہیں. اگر کوئی کہے نہیں جی گیا ہے پھر میں پوچھوں گا نبی کے پاس کون بیٹھا ہے. اگر کہے گا آصف بن برخیہ بیٹھا ہے میں پوچھوں گا پھر لینے کون گیا ہے. اگر جواب آئے گا آصف بن برخیہ لینے گیا میں کہوں گا پھر بیٹھا کون ہے. میں پھر پوچھوں گا کہ کیا مطلب سمجھانا مجھے. پھر کہے گا یہ کرامت ہے. کرامت ہوتی وہ ہے جہاں پر عقل عاجز آ جائے. میں نے کہا مولوی تیری مت ماری گئی. یہ کرامت ہے مقام محمد مصطفیٰ دے معجزتی مقام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब तख्त अपने पास पाया देखा, कहा हाजा मिन फदली रब्बी। ये सुलेमान के अल्फाज हैं। जनाबे सुलेमान कहते हैं ये मुझ पे अल्लाह का कुछ फजल है। लेके तो आसिफ बिन बरखिया आया, कहा मुझ पे कुछ फजल है, अपनी तरफ निस्बत करके बताया कि आसिफ बिन बरखिया को ये जो शान मिली है ना तसर्रुफ की, और यहाँ बैठ के यमन में हाथ डालने की, ये मेरी वजह से है। अब पता ये चला जो कलमे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पढ़े, तिलावत ज़बूर की करे, उस वली का ये मकाम है। जिस वली ने खत्म नबूवत के ताजदार का कलमा पढ़ा हो, तिलावत कुरान की हो, उस मेरे अली का क्या मकाम होगा, गौसे जली का क्या मकाम होगा, हिंदुल वली का क्या मकाम होगा, पीर सियाल का क्या मकाम होगा, पीर पठान का क्या मकाम। बस मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि मेरी दावत पर आलम इस्लाम की अजीम और मारूफ शख्सियत आलमी मुबल्लिग इस्लाम मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाबे हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहिब आप तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और जो दोस्त अहबाब मलिक साहिबान जो वसीला बने, मैं हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाइयों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। अब बिला ताख़ीर मैं खुद ही दावत दे देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएंगे। इज़्ज़त माब आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही।